میرا نام آمنہ ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے علاوہ میری ایک بہن اور ایک بھائی بھی تھا۔ میرے ابا چودھری کے ہاں کام کیا کرتے تھے، جبکہ میری اماں سلائی کڑھائی کر کے ہمارا پیٹ پال رہی تھیں۔ ہمارے پاس اپنی چھت نہ تھی، اسی لیے گھر کے حالات اکثر خراب رہتے۔ اکثر ہمیں بھوکا سونا پڑتا۔ چودھری صاحب بھی ابا کو تنخواہ دیر سے دیا کرتے۔ ہمارے گھر اکثر مالک مکان آ جاتا اور میری ماں کو برا بھلا کہتا تھا۔ جب محلے والے ہماری مدد کے لیے آتے تو وہ انہیں بھی دھمکی دیتا۔ وہ اکثر اماں سے یہی کہتا کہ اپنی بڑی بیٹی میرے نام کر دو اور یہاں جتنی دیر تک چاہو رہو، مگر اماں صاف انکار کر دیتیں۔ وہ بھی اسی کوشش میں تھا کہ کبھی نہ کبھی میری ماں ہاں کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میں نے اور میری بہن نے میٹرک کیا ہوا تھا۔ ہم نے پاس ہی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ ایک دن مالک مکان کی بدتمیزی بڑھ رہی تھی۔ وہ اکثر ہم سے چھیڑ چھاڑ کرتا، مگر ہم غربت کے مارے کیا کر سکتے تھے۔ کافی بار پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروائی، مگر وہ الٹا ہمارے خلاف ہی کارروائی کرنے لگ جاتے۔ اب ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم نے گھر میں ٹیوشن سینٹر بھی کھول لیا، جس سے ہمارے گھر کے حالات اور بھی بہتر ہو گئے۔ امی بھی خوب محنت کرتیں اور میرے ابا جان بھی۔ میرے ابا نے چودھری صاحب کی نوکری چھوڑ کر اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اور اگر کوئی بھی کام نیک نیتی سے کیا جائے تو حالات دنوں میں بدل جاتے ہیں۔ اسی دوران چودھری صاحب میرے ابا کو دھمکیاں دینے لگے کہ ہم تمہارے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابا بے حد خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ ایک دن میرا بھائی باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک لڑکے آئے اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ چودھری صاحب اب ہمیں بلیک میل کرنے لگے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنی بڑی بیٹی ہمارے حوالے کر دو، پر ابا نے ان کی بات نہ مانی۔ انہوں نے میرے بھائی کو مار کر دریا میں بہا دیا۔ ہم دن رات اسے ڈھونڈتے رہے، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ میرے ابا سارا دن پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتے رہے، مگر ان کی کوئی ایک نہ سنتا۔ چند دن بعد ہمیں معلوم ہوا کہ چودھری صاحب نے میرے بھائی کو ختم کر کے دریا میں پھینک دیا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ ابا اسی صدمے سے اس دنیا سے چل بسے۔ اب ہم تینوں ماں بیٹیاں بالکل اکیلی ہو چکی تھیں۔ ہم نے اماں سے کہا کہ وہ شادی کر لیں، مگر وہ کسی بھی صورت نہ مانی۔ ہم اور زیادہ محنت کرنے لگیں۔ جلد ہی ہم نے اپنا گھر بھی بنا لیا۔ میری اماں ہم سے کہنے لگیں کہ اگر تمہارے ابا زندہ ہوتے تو وہ تم دونوں پر کتنا ناز کرتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زاروں قطار رونے لگیں۔ ہم دونوں نے انہیں گلے سے لگایا اور کہا کہ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، یہی ہمارے آس پاس ہی ہیں، بس ضرورت ہے تو صرف انہیں محسوس کرنے کی۔ اماں کی محلے میں ایک آنٹی سے دوستی ہو گئی۔ اس کا بیٹا پڑھا لکھا اور خوبصورت بھی تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ میری بڑی بہن، جس کا نام ماہنور ہے، اسے اپنے گھر کی بہو بنا لیں۔ اس کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، مگر وہ ہم سے بات کرنے سے کتراتی تھیں۔ ایک دن اچانک وہ عورت اور اس کا شوہر ہمارے گھر آ گئے۔ میں سب دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے میری بڑی بہن کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لیا۔ یہ سن کر ہم سب حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد ہم ان کے گھر لڑکا دیکھنے گئے تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ بے حد چست اور طاقتور انسان تھا۔ میں اسے دیکھ کر من ہی من میں سوچنے لگی کہ کاش یہ میرا شوہر بنتا۔ اس لڑکے کا نام زین علی تھا۔ یہ بھی مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ امی نے بھی اسے پیار دیا اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ چند دنوں بعد منگنی کی رسم ہوئی۔ میں نے غور کیا کہ وہ تب بھی مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ میری بہن کو چھوڑ کر میری طرف کیوں مائل ہو رہا ہے۔ 2 سال تک منگنی رہی۔ اس دوران زین باہر چلا گیا۔ میری بہن کے پاس موبائل فون نہ تھا، اس لیے اکثر وہ میرے ہی موبائل پر رابطہ کرتے۔ ایک دن زین نے میسج کیا کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔
میں نے فوراً سے پوچھا کہ ایسا کیوں، جس پر اس نے حیرت انگیز جواب دیا کہ وہ میری بہن کو نہیں بلکہ مجھے چاہتا ہے۔ میں تو پہلے ہی اس کی طرف کھنچی چلی جا رہی تھی، مگر خود کو قابو میں رکھا اور اسے کہنے لگی کہ دیکھو، آپ ہمارے گھر کے ہونے والے داماد ہیں، ہم صرف اچھے دوست رہیں گے اور کچھ نہیں، جس پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جلد ہی زین واپس آیا اور میری بہن کی اس کے ساتھ دھوم دھام سے شادی کر دی گئی۔ شادی کی پہلی رات وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر میرے کمرے میں آ گیا اور میرے ساتھ سب کچھ کیا۔ مجھے بے حد لطف آیا۔ جب وہ کمرے میں واپس گیا تو وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ اسی طرح وہ ہر رات میرے کمرے میں آ جاتا۔ ایک دن اچانک مجھے درد ہوا اور میری چیخ نکل گئی، جس سے میری بہن جاگ اٹھی۔ وہ فوراً میرے کمرے میں آئی اور ہم دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بے قابو ہو گئی۔ اس نے میرے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا اور زین کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ زین نے اسے پیار سے سمجھایا، جس سے میری بہن بہل گئی اور اس بات کو وہیں پر ختم کر دیا، مگر مجھے زین کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے میں اکثر زین کو چپکے سے اپنے کمرے میں بلا لیتی، پھر ساری رات وہ میرے ساتھ رہتا۔ میری بہن کو جب یہ سب معلوم ہوا تو اس نے میرا رشتہ میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ کر دیا، جس کی وجہ سے میں اور زین میری بہن سے بالکل خوش نہ تھے۔ البتہ میں نے اماں کے کہنے پر ہاں کر دی، مگر میرا بہنوئی جو میری بہن کو طلاق دے چکا تھا وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اکثر مجھے کال کر کے تنگ کیا کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اب اس کی دلہن بنوں، لیکن اب ایسا ہونا ناممکن تھا۔ میں نے اس لڑکے کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا، اور ادھر میرا بہنوئی مجھے کال کر کے پھر سے ملنے کا کہتا، مگر میرے مسلسل انکار پر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میں اس سے طرح طرح کے کام نکلوا لیتی تھی۔ میں نے اسے جھوٹے پیار کی تسلیاں دیں، جس کے بہکاوے میں آ کر اس نے میری بہن کو بھی طلاق دے دی۔ میں اپنی غلطی پر بے حد شرمندہ تھی کہ اگر میں نے تب خود پر قابو رکھا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے مسلسل دھمکیوں بھری کالز اور میسیجز موصول ہو رہے تھے۔ شادی میں صرف 3 دن باقی تھے اور میں اب بھی اسے جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی کہ میری ماں اور میری بہن نہیں مانیں گی، مگر پھر بھی میں تم سے ملتی رہوں گی۔ وہ کچھ بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ شادی کے 3 دن پہلے رات کو میری کزن مجھے مہندی لگانے بیٹھی تھی کہ اچانک دستک ہوئی۔ میری بہن دروازہ کھولنے کے لیے باہر گئی تو زین کو دیکھ کر زوردار چیخ ماری۔ زین اس وقت بہت غصے میں تھا۔ اس نے سب سے پہلے میری بہن کو میری آنکھوں کے سامنے ختم کیا اور پھر میری ماں کو بھی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میں اپنی ماں اور بہن سے محروم ہو چکی تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی، یہ میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ میں نے بھی اس پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے زین وہیں پر ختم ہو گیا۔ اس سب کی وجہ سے میری شادی میری بربادی کا باعث بن گئی۔ میں چاہ کر بھی اپنی اماں اور بہن کو بچا نہ سکی۔ خدا ایسا دن کسی کو نہ دکھائے۔ میں جب بھی وہ دن یاد کرتی ہوں تو رونے لگتی ہوں، مگر اب اس سب کا کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ کاش میں نے اپنی جوانی پر قابو رکھا ہوتا تو آج میری ماں اور میری بہن میرے ساتھ ہوتیں۔ میری جہاں پر شادی ہونے والی تھی انہوں نے بھی رشتے سے انکار کر دیا، لہٰذا میں نے سوچ لیا کہ میں آگے کی زندگی بالکل اکیلی گزار دوں گی۔